حج کا طریقہ نہایت آسان ہے۔ دیکھیے، حج کا طریقہ ہم آپ کو کمپلیٹ A to Z ایک مرتبہ آپ کو اس طرح دہراتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو پریکٹیکل بھی سکھائیں گے، لیکن ایک مرتبہ ہم آپ کو حج کا خلاصہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو سکھانے والے ہیں اور بتانے والے ہیں۔ آپ سب سے پہلے اس کو یاد رکھیں، بہت آسان ہے۔ آپ یہ جو بیان جو سن رہے ہو، جہاں پر بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، آپ ایک کاپی لے لیں، اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، یا آپ اس کو 2-3 مرتبہ دہراؤ، سن لو، آپ کو جو ہے یہ حج کا طریقہ A to Z آ جائے گی۔ تو جن بھائیوں نے حج پہ جانا ہے وہ اس بیان کو ضرور ایک مرتبہ نہیں 2-3 مرتبہ سن لیں، کیونکہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، آپ لوگوں نے سب سے پہلے 8 ذی الحجہ، یہ آپ کا پہلا دن ہوگا حج شروع کرنے کا۔ 8 ذی الحجہ کو آپ نے غسل کر کے اپنی بلڈنگ میں اور وضو کر کے نماز فجر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد احرام باندھ لے۔ جب آپ نے احرام باندھ لیا تو حج کرنے کی نیت کرے اور تلبیہ پڑھے۔ آپ لوگوں کو تلبیہ یاد ہوگی کہ تلبیہ حج کا تلبیہ یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ حج کی نیت کرے اور یہ تلبیہ پڑھے۔ اس کے بعد جب آپ نے نیت کی اور تلبیہ پڑھ لیا، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ جب 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کے بعد طواف 7 دفعہ کعبہ کی گرد چکر لگائے۔ یعنی آپ نے حرم شریف کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ لیا، اس کے بعد طواف کر لے۔ طواف کے 7 چکر ہوتی ہیں، آپ وہ چکر لگائیں۔ چکر لگانے کے بعد جب آپ طواف سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے قریب ادا کریں۔ یعنی جہاں پر آسانی ہو آپ کے لیے، مقام ابراہیم کے آس پاس یہ 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، یہ آپ لوگوں نے ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے جب نماز پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے جانا ہے سیدھا اس کے یہ مقام ابراہیم کی طرف۔ جگہ جگہ پہ کولر پڑے ہوتے ہیں، ٹھنڈا پانی کی اور گرم پانی دونوں موجود ہوتے ہیں۔ آپ نے آب زمزم پیے، خوب وہ ڈٹ کر پیے، اور وہ تھوڑا سا پانی اپنے چہرے وغیرہ پر بھی مل لے۔ پانی پینے کے بعد ظہر سے پہلے میناء کی طرف روانہ ہو جائے۔ ظہر سے پہلے صبح آپ نے صبح کی نماز، فجر کی نماز آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد حرم شریف آیا، حج کی نیت کی، 2 رکعت طواف سے پہلے یہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد طواف کے چکر لگائے۔ چکر لگانے کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے قریب جو ہیں وہ آپ کیا کر لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کے بعد زمزم کا پانی پی لے۔ اس کے بعد ظہر سے پہلے میناء کی طرف روانہ ہو جائے، اور ساتھ یہ تلبیہ کثرت سے پڑھتے رہے، لبیک اللہم لبیک۔ یہ والا جو تلبیہ ہیں وہ آپ پڑھتے رہے، میناء کی طرف چلے اور پڑھتے رہے۔ جب آپ میناء پہنچ جائیں تو میناء میں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر یہ نمازیں ادا کرے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 نمازیں آپ نے
مینا میں پڑھنی ہے۔ تو یہ 5 نمازیں ادا کرنے کے بعد مینا میں تمام رات آپ قیام کریں گے، کیونکہ فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو مینا میں تمام رات قیام کرے، یعنی یہی مینا میں رہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے مینا سے حج کا پہلا دن مکمل ہو گیا۔ مینا میں تمام رات قیام کیا تو حج کا پہلا دن مکمل ہو گیا۔ اب حج کا دوسرا دن آپ مینا میں ہیں اور فجر کی نماز کے بعد عرفات جائیں گے، وقوف عرفات کرنی ہے۔ یہ مینا اور عرفات ان دونوں کے درمیان مزدلفہ ہے، اس کو آپ نے چھوڑنا ہے۔ یعنی مینا پہلے آتا ہے، اس کے بعد مزدلفہ آتا ہے، پھر عرفات آتا ہے۔ جب آپ خانہ کعبہ سے روانہ ہو جائے تو سب سے پہلے مینا آئے گی، اس کے بعد مزدلفہ آئے گی، اس کے بعد آپ کو جو ہے عرفات آئے گی۔ تو آپ پہلے مینا میں جائیں گے، 5 نماز پڑھیں گے، ظہر سے عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز پڑھ کے آپ کا پہلا اراد جو ہے مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا دن آپ مینا میں ہیں، فجر کی نماز کے بعد عرفات جائیں گے، مزدلفہ درمیان میں چھوڑ کر، اس کو چھوڑ کر آپ وقوف عرفات کریں گے۔ آپ وقوف عرفات سورج غروب ہونے تک آپ نے عرفات میں قیام کرنا ہے۔ ایک بہت بڑا میدان ہے، اس میں سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات میں آپ نے قیام کرنا ہے، یعنی وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا ہے۔ عرفات میں مغرب ادا نہ کرے، فجر آپ نے غروب تک یعنی عصر کا نماز آپ نے وہ کیا نام ہے پڑھ لیا ادھر عرفات میں، تو مغرب کی نماز نہ پڑھے۔ اس کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد، سورج جب غروب ہو جائے اس کے بعد آپ مزدلفہ جائیں۔ مزدلفہ اب جب واپس ہی آئیں گے تو درمیان میں جو ہے مزدلفہ ہے، آپ مزدلفہ آ جائیں گے۔ مزدلفہ آنے کے بعد مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر مزدلفہ میں ادا کرے۔ مغرب کی نماز، مغرب اور عشاء ایک وقت میں ملا کر مزدلفہ میں ادا کرے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد آپ نے 49 کنکریاں ادھر مزدلفہ میں آپ نے 49 کنکریاں اکٹھی کریں اور تمام رات آپ نے عبادت میں گزارے۔ بعض کے نزدیک شب قدر سے بھی یہ رات افضل ہیں۔ صبح صادق ہوتی ہی وقوف مزدلفہ شروع ہو جائے گا اور یہ واجب ہے، یعنی جو ہی صبح صادق ہوگی تو آپ کا وقوف جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اور یہ واجب ہیں مزدلفہ کے وقوف۔ اس کے بعد آپ کا حج کا دوسرا دن جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اب حج کا تیسرا دن آپ ابھی مزدلفہ میں ہیں، سورج نکلنے کے بعد آپ مینا میں چلے جائیں۔ جو ہی سورج نکل جائے، یہ درمیان کا جو وقفہ ہے یہ کیا ہے، یہاں پر ٹہرنا واجب ہے۔ تو سورج نکلنے کے بعد مینا جائے اور جمرہ عقبہ پر کنکریاں مارے۔ آپ نے مزدلفہ میں 49 کنکریاں لی تھی، تو اس میں آپ نے جمرہ عقبہ پر کنکریاں مارے۔ پھر اس کے بعد جانور کی قربانی کرے، بال کٹوائیں اور احرام کھول دے، مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں جائے، طواف زیارت کرے اور 2 رکعت مقام ابراہیم کے قریب ادا کرے، آب زمزم پیے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے
اور اس کے بعد مکہ مکرمہ میں قیام نہ کرے، واپس پھر مینا میں جائے، اور حج کا تیسرا دن یہ مکمل ہو گیا۔ اب حج کا چوتھا دن آپ مینا میں ہیں۔ زوال کے بعد جب سورج زوال ہو جائے، تینوں جمرات پر جائے اور تینوں جمرات پر 7 کنکریاں مارے۔ آپ نے کنکری پہلے سے لی تھی۔ اب چوتھے دن آپ نے زوال کے بعد، جب سورج کی زوال ہو جائے اس کے بعد آپ نے تینوں جمرات پر جائیں اور تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارے، عبادت کے لیے مینا میں قیام کرے۔ حج کا چوتھا دن مکمل ہو گیا۔ حج کا 5واں دن آپ مینا میں ہیں۔ زوال کے بعد تینوں جمرات پر جائیں، تینوں جمرات پر 7 کنکریاں مارے اور سورج غروب ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ میں چلے جائیں۔ مکہ سے روانہ ہو جائے، الوداعی طواف کرے، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ حج مبارک ہو۔